بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے پولینڈ امریکہ سے F-35 جہاز پرچیز کر رہا ہے، اور کس طرح سے پولینڈ کے پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ایک نیوکلیئر شیئرنگ پروگرام کے اندر جانا چاہتے ہیں۔ یہ نیوکلیئر شیئرنگ پروگرام پولینڈ کے لیے نیوکلیئر ویپنز لے کے آئے گا۔ جو ملک بھی امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر شیئرنگ پروگرام کرتا ہے، امریکہ اس ملک کو اپنے نیوکلیئر ویپنز ڈیلیور کر دیتا ہے۔ یہ نیوکلیئر ویپنز فائٹر جیٹس کے ذریعے سے پھینکے جا سکتے ہیں۔ زیادہ تر ممالک کے پاس تو F-16 ہیں جو یہ نیوکلیئر ویپنز ڈیلیور کرتے ہیں، لیکن جرمنی ایک ایسا ملک تھا جو اپنے ٹورنیڈو جہازوں کے ذریعے سے یہ نیوکلیئر ویپنز ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اب جتنے بھی اس وقت نیوکلیئر شیئرنگ پروگرام کے اندر ممالک ہیں، سارے کے سارے یورپ کے اندر موجود ہیں۔ ان میں سے صرف ترکی ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس F-35 جہاز موجود نہیں ہے۔ باقی سارے کے سارے ممالک جو ہیں، جن میں بیلجیم، اٹلی، نیدرلینڈز اور جرمنی شامل ہیں، وہ F-35 جہاز پرچیز کرنے جا رہے ہیں، جس کا ریڈار کراس سیکشن جو ہے وہ F-16 کے مقابلے میں بہت زیادہ اچھا ہے، اور F-35 جہاز دنیا کے بہترین ایئر ڈیفنس نیٹ ورک کو پینیٹریٹ کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ کنٹریز جو ہیں اپنے نیوکلیئر ویپنز F-35 جہاز کے ذریعے سے ڈیلیور کرنا چاہیں گی۔ تو اب پولینڈ نے بھی یہ اظہار کیا ہے کہ وہ نیوکلیئر شیئرنگ پروگرام کے اندر جانا چاہتا ہے، اور وہ F-35 جہاز بھی پرچیز کر رہا ہے۔ تو اس موو کو دیکھتے ہوئے رشیا جو ہے اس نے اپنی موو کرنا شروع کر دی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے سنا تھا کہ رشیا نے بیلاروس کے اندر اپنے اسکندر بیلسٹک میزائلز جو ہیں وہ ہاؤس کر دیے ہیں، اور رشیا جو ہے وہ اپنا ایک نیوکلیئر شیئرنگ پروگرام بیلاروس کے ساتھ سائن کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں پوٹن کی طرف سے ایک کنفرمیشن آ گئی تھی کہ رشیا کے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ اس وقت بیلاروس کے اندر موجود ہیں، ان اسکندر بیلسٹک میزائلز کے اوپر لگا دیے گئے ہیں، یا بوقت ضرورت جو ہے وہ لگائے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کنفرمیشن پوٹن نے دے دی تھی کہ اس نے اپنے یہ نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ بیلاروس کے حوالے کر دیے ہیں۔ جس طرح امریکہ نے اپنے نیوکلیئر ویپنز دوسرے ممالک کے حوالے کیے ہوئے ہیں، اس طرح سے رشیا نے بھی اپنا نیوکلیئر ویپن جو ہے وہ بیلاروس کے حوالے کر دیا، اور اسکندر بیلسٹک میزائل کے ذریعے سے یہ نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ ڈیلیور کیے جا سکتے ہیں۔ دوسری طرف رشیا نے بیلاروس کو سیف کرنے کے لیے بیلاروس کے ساتھ S-400 میزائل سسٹمز کا بھی ایک معاہدہ کر رکھا ہے، اور اب خبر آئی ہے کہ 30 جون کو بیلاروس کی ڈیفنس منسٹری نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک نئی بٹالین S-400 لانگ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم کی جو ہے اس کو آپریشنلائز کر لیا، اور اس نئے S-400 میزائل سسٹم نے اپنا کام جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا ہے، اپنی ڈیوٹیز جو ہے وہ سنبھال لی ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ بیلاروس کے اندر پڑے ہوئے S-400 میزائل سسٹم کے ذریعے سے رشیا یورپ کے اندر زیادہ دور تک یہ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم جو ہے وہ مار سکے گا، اور اس سے رشیا اور باقی یورپین کنٹریز کے درمیان ایک بفر جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا بیلاروس کی صورت میں۔ اور اس وقت جتنے بھی یہ F-35 جہاز ایسٹرن یورپ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جن کا اسٹیلتھ جو ہے وہ کافی اچھا ہے، جن کا ریڈار کراس سیکشن کافی کم ہے، وہ پہلے بیلاروس کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد وہ رشیا کے اندر آنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ بیلاروس کے پاس پہلے سے S-400 میزائل سسٹم جو ہیں وہ آپریشنل ہیں۔ بیلاروس اس سے پہلے بہت سے S-300 میزائل سسٹمز بھی استعمال کر رہا ہے، لیکن اب وہ پرانے ہو چکے ہوئے ہیں۔ جس طرح سے یورپ کے اندر اس وقت حالات بدل رہے ہیں، اور مختلف کنٹریز کے پاس یہ نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ اب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ریسنٹلی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ پولینڈ بھی نیوکلیئر ویپنز حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ تگ و دو کر رہا ہے، اور اس کے پاس F-35 جہاز بھی آنے والے ہیں۔ تو رشیا یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اب بیلاروس کے اندر اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو مضبوط کر رہا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پرانے S-300 میزائل سسٹمز کو ختم کر کے نیا اور بہترین S-400 میزائل سسٹم جو ہے اس کو انسٹال کیا جا سکے۔ یہ بٹالین جو بیلاروس نے 30 جون کو ایکٹیویٹ کی ہے، یہ S-400 میزائل سسٹم کی دوسری بٹالین ہے۔ اس سے پہلے ایک بٹالین آلریڈی بیلاروس کے اندر کام کر رہی ہے۔ بیلاروس مئی 2022 کے اندر بھی رشیا کے ساتھ جو ہے وہ ایکسرسائزز کرتا چلا آیا ہے۔ اس وقت S-400 میزائل سسٹم کے جو سب سے بڑے امپورٹرز ہیں، ان میں ایک بیلاروس اور دوسرا انڈین ایئر فورس ہے۔ ایک S-400 میزائل سسٹم کی بٹالین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی کاسٹ تقریباً $500 ملین ہے، لیکن بیلاروس کو یہ کاسٹ جو ہے وہ قدرے کم پڑی ہے۔ اس کی ریزن رشیا کے بیلاروس کے اندر اپنا انٹرسٹ ہے، اور ساتھ ساتھ بیلاروس جو ہے وہ کبھی کسی وقت کے اندر سوویت یونین کا حصہ ہوا کرتا تھا، اور رشیا کے بالکل ساتھ بھی موجود ہے، تو جس کی وجہ سے کہا یہ جا سکتا ہے کہ بیلاروس کو ان S-400 میزائل سسٹمز کی جو بٹالین ہے وہ $500 ملین سے قدرے کم پڑی ہے۔ بیلاروس کا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بیلاروس رشیا سے Su-30 ہیوی ویٹ فائٹر جو ہے وہ بھی پرچیز کر چکا ہے۔ یہ فائٹرز بیلاروس نے 2018 کے اندر رشیا سے پرچیز کیے تھے، آلدو یہ بہت تھوڑی تعداد کے اندر تھے،
لیکن پھر بھی یہ بیلاروس کے ایئر ڈیفنس کو کافی زیادہ جو ہے وہ مضبوط بناتے ہیں۔ اس کے بعد بیلاروس نے S-400 میزائل سسٹمز پرچیز کیے۔ اب جس طرح سے امریکہ اور نیٹو کنٹریز F-35 کی تعداد ایسٹرن یورپ کنٹریز کے اندر بڑھا رہی ہے اور پولینڈ نے بھی F-35 جہاز پرچیز کر لیے ہیں، تو بیلاروس کو اپنے ڈیفنس کو مضبوط بنانے کے لیے مزید S-400 میزائل سسٹم جو ہیں ان کی بٹالینز کو آپریشنلائز جو ہے وہ کرنا پڑ گیا تاکہ بیلاروس ان اسٹیلتھ فائٹر جیٹس کو روک سکے۔ اب رشیا نے B-61 نیوکلیئر ویپن اور F-35 فائٹر جیٹ کے اگینسٹ بیلاروس کو یہ اسکندر M بیلسٹک میزائلز دیے ہیں اور S-400 میزائل سسٹمز دیے ہیں۔ ایک اوفینسو ویپن ہے، یعنی کہ اسکندر M ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل جو ہے وہ ایک اوفینسو ویپن ہے، وہ اپنے ارد گرد کسی بھی کنٹری کے اوپر نیوکلیئر ویپن جو ہے وہ پھینک سکتا ہے، جبکہ S-400 میزائل سسٹم جو ہے وہ بیسیکلی ایک ڈیفینسو ویپن ہے جس کے ذریعے سے بیلاروس اپنی طرف آنے والے کسی بھی فائٹر جیٹ کو جو ہے وہ روک سکتا ہے۔ تو میری نظر میں امریکہ اور پولینڈ کے پلانز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے رشیا نے بیلاروس کو یہ اسکندر بیلسٹک میزائل اور S-400 میزائل سسٹمز دیے ہیں۔ رشیا کی طرح بیلاروس بھی نیٹو کنٹریز کے اوپر بہت زیادہ کریٹیکل رہا ہے اور بیلاروس نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ یہ ویسٹرن کنٹریز بیلاروس کے اندر اقتدار کو بدلنا چاہتی ہیں، رجیم چینج کرنا چاہتی ہیں اور ایک پرو ویسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ انسٹال کرنا چاہتی ہیں، جس طرح سے انہوں نے یوکرین کے اندر یہ کام کیا تھا کہ پرو رشین گورنمنٹ کو بدل کے یہ زیلنسکی کو لے آئے تھے۔ زیلنسکی جس کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایک پرو ویسٹ لیڈر ہے، سیم اسی طرح سے بیلاروس یہ سمجھتا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز بیلاروس میں بھی ایک رجیم چینج کر کے پرو ویسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ انسٹال کرنا چاہتی ہیں اور رشیا کے اوپر پریشر بڑھانا چاہتی ہیں۔ لیکن ابھی تک تو بیلاروس نے اس قسم کی کوئی غلطی نہیں کی جو یہ غلطی زیلنسکی نے کی تھی کہ وہ ویسٹ کی گود میں جا کے بیٹھ گیا اور اپنے ملک کے اندر ہی اس نے جنگ لگوا لی، آگ لگوا لی۔ اس کے علاوہ رشیا بیلاروس کو اپنا S-500 میزائل سسٹم بھی دینے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس سے رشیا جو ہے وہ یورپ کے اندر تقریباً 600 کلومیٹر دور تک جو ہے وہ دیکھ سکے گا۔ اس وقت یورپ کے اندر رشیا کے دو پارٹنر سمجھے جاتے ہیں، ایک بیلاروس اور دوسرا سربیا۔ سربیا نے بھی کوشش کی تھی کہ وہ S-400 میزائل سسٹم پرچیز کرے، لیکن باقی یورپین کنٹریز نے سربیا کے اوپر دباؤ ڈال کے اس کو یہ S-400 میزائل سسٹم لینے سے روک دیا تھا۔ لیکن پھر سربیا نے چائنا سے کچھ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم جو ہے وہ پرچیز کر لیے تھے۔ تو اس وقت ایک بہت بڑی گیم جو ہے وہ یورپ کے اندر کھیلی جا رہی ہے۔ امریکہ اور نیٹو کنٹریز جو ہیں وہ ایک موو کرتے ہیں، رشیا اور بیلاروس مل کے اس کی موو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی مووز چلتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ چیزیں کس طرف کو جاتی ہیں۔ کیا اس وقت جو جنگ یوکرین کے اندر لگی ہوئی ہے وہ یوکرین کے بارڈر سے باہر نکلتی ہے یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔